تو یہ پارلیمنٹ میں گلا شکوا کر رہے تھے کس کے اوپر؟ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کے اوپر، کہ بھائی کام تو ہم نے سب مل کے کیا لیکن قیمت صرف میں نے چکائی ہے، چلو ہم مانتے ہیں کہ تحریک لبیک والے فسادی تھے، آپ نے ان کو شہید کر دیا، مار دیا۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی میں یہی دعا کروں گا کہ یا اللہ آج میرے دادا ابو یعنی کہ میرے دادا کے بھائی فوت ہو گئے ہیں، میں صبح سے وہاں مصروف تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو یقیناً آپ لوگ بھی انتظار میں رہتے ہیں، تو میں شام کو ہی بس واپس آیا تو دو بڑی خبریں تھیں میرے سامنے، تو میں سوچا آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو ناظرین، جو دن گزر رہے ہیں حکومت کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے، وہ بہت ڈری ہوئی ہے۔ احسن اقبال نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ سعد حسین رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب کے بھی متعلق بڑا بیان آ گیا ایک معتبر شخصیت کا، کہ وہ ماشاءاللہ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں، اور بہت بڑا احتجاج تھا تحریک لبیک کے حوالے سے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں احسن اقبال کی۔ جب کوئی آدمی اپنی صفائیاں دینا شروع کر دے، جو ان کے اوپر الزام لگتا ہے، جیسے کہ لاسٹ ویڈیو بھی میں نے کہا ہے، جو الزام لگتا ہے تو جب وہ اپنی صفائیاں دینے پہ آ جائیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، بہت زیادہ خوف میں اس ٹائم مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، خاص کر مریم نواز ہو گئی۔ احسن اقبال نے ایک دعویٰ کیا، تو یقیناً اس نے جو دعویٰ کیا ہے تو اس کے دعوے کو ہم نے کیسے جھوٹا ثابت کرنا ہے کہ یہ بیٹھ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون کے ہوتے ہوئے پاکستان اور اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جب تک مسلم لیگ کا ایک بھی کارکن زندہ ہے اسلام کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اب اپنی صفائیاں دینے پہ شروع ہو گئے، تو میں اسی کی زبان سے ثابت کروں گا کہ یہ کتنے بڑے مسلمان ہیں، یہ کتنے بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ کتنے بڑے ختم نبوت کا دفاع کرنے والے ہیں، اسی کی زبان سے ثابت کروں گا۔ اور انہی کا اس وقت جو پالتو میڈیا ہے وہ بھی چیخ چیخ کے بتا رہا ہے۔ 3-4 دن سے جب سے مرید کا واقعہ ہوا اسی دن سے لے کے آج تک ڈیلی کی ایک خبر ہے، وہ مسلسل چل رہی ہے کہ مریم نواز کی جو سیکورٹی ہے اس کی سکریننگ ہو رہی ہے، یعنی کہ پہلے یہ چیک کیا گیا کہ ان میں کوئی داڑھی والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ اسلام کا جو احسن اقبال بات کرتا ہے نا کہ ہم اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں، تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ کوئی داڑھی والا ہے یا نہیں ہے، اس کو نکالو۔ پھر دیکھا گیا کہ ان کا تحریک لبیک سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، ان کو بھی نکالو۔ پھر ہر وہ مذہبی طبقہ جو دین اسلام سے محبت رکھتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اس کا لگاؤ دین کی طرف زیادہ ہے، وہ مریم نواز کی سیکورٹی سے ہٹا دیا گیا، اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون سے ہوتے ہوئے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے سائن بورڈ اتارے جا رہے ہیں۔ اب میں اس کی زبان سے آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو رکھوں گا، ویڈیو تو اس کی ویسے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے کریکٹ الفاظ زبان رکھوں گا کہ یہ کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر ہم جو الزام لگاتے تھے، یہ تو عمران خان سے کہیں بڑے اسلام کے دشمن ہیں، یعنی کہ ممتاز حسین قادری، وہ ویڈیو رکھنے سے پہلے 2 ویڈیو رکھوں گا، اس کی بھی رکھوں گا اور ایک مسلم لیگ نون کے اور نمائندے کی بھی رکھوں گا کہ یہ کتنے بڑے دفاع کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ممتاز حسین قادری شہید کو پھانسی کس نے لگائی؟ انہیں نے لگائی۔ تو میرا ان سے گزارش ہے کہ بھائی پاکستان میں ریفرنڈم کرا لیں، اور ہر شخص سے پوچھا جائے کہ بھائی ممتاز حسین قادری کی پھانسی ٹھیک تھی یا غلط تھی، وہ دہشت گرد تھا یا ہیرو تھا؟ 95% اگر لوگ ہیرو نہ کہیں تو پھر کہنا، بلکہ ان کا اپنا مریم نواز کا شوہر صفدر خود جا کے اس کے مزار کے اوپر حاضری دیتا ہے۔ کس کے نے کیا؟ اسے مسلم لیگ نون نے کیا۔
پھر ختم نبوت کے قانون میں ترمیم اسی مسلم لیگ نون نے کی۔ اب علماء کرام کو شہید کیا، چلو ہم مانتے ہیں کہ تحریک لبیک والے فسادی تھے، آپ نے ان کو شہید کر دیا، مار دیا، لیکن جہاں جہاں ختم نبوت ناموس رسالت کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، کیا کوئی مسلمان یہ اتار سکتا ہے؟ یہ اتار رہے ہیں۔ اب میں اس شخص کی ویڈیو، آپ پہلے اس کی ویڈیو رکھتا ہوں، پھر بعد میں ایک اور ویڈیو رکھوں گا، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ خود اندازہ لگانا کہ یہ کتنے بڑے یہ اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہیں 2017-18 میں ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت کھڑا کیا گیا تھا۔ بیانیہ ہے جس کی قیمت میں نے ایک گولی کی صورت میں ادا کی تھی۔ 2017 میں پی ٹی آئی کے لوگ اس کمیٹی کے اندر تھے، شفقت محمود صاحب اس کمیٹی کے اندر تھے۔ اس ایوان سے جو کچھ ہوا متفقہ ہوا۔ ایک اس نے کہا ہے کہ میرے اوپر جو حملہ ہوا، مسلم لیگ نون قیادت کے اوپر جو حملہ ہوا، وہ تحریک لبیک نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیا، لیکن جب 2017 میں اس کے اوپر جب وہ جو انہوں نے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی تھی، تو اس وقت اس کے بعد اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ایک تقریر کی تھی، اس میں یہ کہا تھا کہ بھائی دیکھو، جو بھی ایک قانون میں ترمیم کی گئی تھی اس میں تو سب لوگ ہم شریک تھے، پیپل پارٹی بھی شریک تھی، مسلم لیگ پی ٹی آئی بھی شریک تھی، ہم بھی تھے، حکومت ہماری تھی، تو یہ پارلیمنٹ میں گلہ شکوہ کر رہے تھے کس کے اوپر؟ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کے اوپر، کہ بھائی کام تو ہم نے سب مل کے کیا، لیکن قیمت صرف میں نے چکائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی تسلیم کر رہا ہے کہ جو کیا تھا تو سب نے کیا، لیکن قیمت صرف میں نے چکائی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اس سے بھی بڑی دلیل کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی اور اس حکومت کے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی، وہ اس غلطی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ غلطی تھی، بڑی غلطی تھی، چھوٹی غلطی تھی، کیا کہتے ہیں یہ سنو۔ اس وقت یہ مظاہرہ ہوا، اس کی بنیاد یہ تھی کہ پارلیمنٹ نے خدا نخواستہ ناموس رسالت کے معاملے میں کچھ ایک لیجسلیشن میں غلطی ہوئی ہے، ٹھیک، یا چینج ہوا ہے لیجسلیشن میں، اور حقیقت یہ تھی کہ اس میں سب شامل تھے، اس تبدیلی میں، تبدیلی ریورس بھی کر سنا آپ لوگوں نے کہ اس میں سب شریک تھے، پھر ہم نے واپس بھی کر لی، اگر غلط نہیں تھی تو واپس کیوں کی؟ ٹھیک ہے نا؟ ہم سب شریک تھے، اور یہ موصوف دعویٰ کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اسلام کا دفاع کرنے والی ہے، یہ ان کے اوپر جو دھبا لگ چکا ہے قادیانیوں کا، ابھی یہ اس کو دھونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو صاف کریں۔ ان کے اوپر اتنا خوف طاری ہو چکا ہے، اور یقین مانیں کہ یہ خوف کی وجہ سے مریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جو ظلم کیا، سچے عاشقان رسول کے اوپر ظلم کیا، ان کو جواب دینا پڑے گا، ابھی سے ان کے اوپر خوف طاری ہو گئے۔ اب ناظرین، میں دوسرا بات جانے کی یقیناً آپ لوگ اور تحریک لبیک کے خاص کر لوگ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب کا ہے۔ میں پہلے بھی اشارتاً آپ کو کہا تھا کہ سعد حسین رضوی صاحب، انس رضوی صاحب، لگتا ہے ایسا ہے کہ ماشاءاللہ وہ خیریت سے ہیں، لیکن کچھ ہم واضح نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آج جو سندھ سے بیان آیا ہے، اس سندھ سے بیان نے تو بہت کچھ واضح کر دیا کہ بھائی سعد حسین رضوی صاحب بالکل خیریت سے ہیں، کوئی کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل خیریت سے ہیں۔ کس نے کہا ہے یہ ناظرین؟ یعنی کہ علامہ خضر الاسلام نقشبندی صاحب نے فرمایا ہے کہ سعد صاحب اور انس صاحب جہاں بھی ہیں ٹھیک ہیں، رات کو کہیں کانفرنس تھی، ادھر آخر میں خوشخبری سنائی۔ ایک بہت بڑی کانفرنس تھی سندھ میں، سندھ کی کسی شہر میں، اس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ سعد رضوی اور انس رضوی صاحب بالکل خیریت سے ہیں۔ کیا اس نے کہا ہے یہ سنو۔ اللہ تعالیٰ یہ آستانہ آباد رکھے، حضرت شاہ صاحب کا فیض جاری و ساری رہے، یہ سارے سادات اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ آخر میں آپ کو ایک خوشخبری دے دوں، سعد بھائی اور انس بھائی جہاں ہے بالکل ٹھیک ہے۔
تو الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی خبر ہے۔ یقیناً ہر آدمی یہ جاننا چاہتا ہے اور عقلی طور پر سمجھ نہیں آتی ہے کہ جہاں ان لوگوں نے وہاں ظلم کیا، جو ظلم کی انتہا کی، تو اس لیے یہ یقین کرنا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا کہ یار وہ وہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں، آخری جو ان کی ویڈیوز آ رہی تھی۔ تو یہی امید تھی کہ اللہ کے شکر ہے کہ وہ خیریت سے ہوں گے، لیکن اداروں کے پاس ہوں گے یا پنجاب پولیس کے پاس ہوں گے، لیکن ابھی اس نے یہی کہا ہے کہ وہ خیریت سے ہیں۔ تو اس نے کہا ہے کہ بھائی سعد بھائی اور انس بھائی کہاں ہیں؟ بالکل خیریت سے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ تسلی ہو گئی ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ